الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگ اور عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ رمضان کا عطا فرمایا ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے تھے شعبان میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے. یہ مہینہ بابرکت اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. انزل فیہ القرآن، مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پورا نازل کیا. کس کے لیے کیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے. ہدی للناس، یعنی انسانوں کی جو ہدایت ہے وہ اس کتاب میں ہے. جو بھی مسلمان ہے، جو بھی انسان ہے، اس کو ہدایت اس کتاب سے مل. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو نفل عبادت کرتا ہے، نماز تو فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر فرماتا ہے. اس مہینے سے پہلے جو مہینہ تھا شعبان، یا اس سے پہلے جتنے بھی مہینے تھے، ان میں آپ نے 70 فرض ادا کیے، اور اس میں ایک فرض ادا کیا تو یہ اس کے برابر ہے. 70 فرضوں کے برابر یہ ایک فرض ہے. اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرض کے 70 فرضوں کے برابر اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں عبادات کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کو اپنی مغفرت بھی کریں. مغفرت کرانی کیسے؟ کہ اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف. سچی توبہ انسان کرے تو ایک لمحے میں اس کے تمام گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہو. تو یہ کوشش انسان ہر رات میں کرے، اور اللہ کو منائے، اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کا قرب حاصل کرے. تراویح پڑھے، روزے رکھے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. تمام فقہا کے نزدیک 20 رکعات پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. جو چھوڑے گا، چاہے وہ آدمی ہو عورت ہو، وہ گناہ گار ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ 20 رکعت پڑھی تراویح کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان تو ہے اور اس کا محاسبہ، یعنی اس کی حفاظت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس نے وہ نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرماتے. جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں وہ اس کے ختم ہو جائیں. جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو بخش دے.
تو یہ جو عبادات ہیں اس مہینے میں اس کے بعد نہیں ملیں گی۔ تراویح آپ پورے سال نہیں پڑھتے، صرف ایک مہینے پڑھنا ہے، اس میں سستی نہیں کریں۔ چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں، گناہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے چھوڑنے کے گناہ، اور سب کو پڑھنی ہے، چاہے وہ قرآن پاک اس کا مکمل ہو گیا 6 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں کہیں بھی تراویح پڑھ کے، اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اب ہمیں تراویح نہیں پڑھنی۔ بہت سارے لوگ جلدی ختم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمیں چھٹی مل گئی تراویح سے، ایسا نہیں ہے۔ تراویح تو پورے مہینے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجبوری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے، تو اپنے گھر میں پڑھنی ہے۔ روزہ نہیں بھی رکھے ہیں تراویح پھر بھی پڑھنی ہے۔ روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو تراویح پھر بھی پڑھنی ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکے بعد میں پورا کرنا ہے، رکھنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے شرعی عذر نہ ہونے کی وجہ سے اور روزہ چھوڑ دیا، اب شرعی عذر کیا ہے؟ یا آدمی بیمار ہے یا سفر میں، ایک شرعی عذر ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے بلا وجہ میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھ لے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس مہینے کا ہے۔ اس کی قدر کریں، ختم ہو جائے گا پھر افسوس ہوگا۔ ہمارے یہی حال ہے ہمارا، جب چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے پھر سوچتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ارے یہی موقع ہے، راتوں کو جاگیں، دن میں روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن شریف کثرت سے پڑھیں۔ یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، لڑائی بھی نہیں کرنی ہے۔ کوئی آپ سے لڑے تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ صبر، اس مہینے میں انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق دے دیتا ہے کہ اس کے اندر صبر کی طاقت آ جاتی ہے۔ سوچنا چاہیے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے یا کوئی اس سے لڑ رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ موبائل پہ نہیں بیٹھنا ہے، موبائل پہ فلمیں، گانے یا اور کوئی فضولیات کو دیکھنا بھی روزے کو ضائع کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا تو بس ہم نے ایک اہم کام تو کر لیا ہے، اب ہم جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ انسان کو برائیوں سے بھی روکتا ہے کہ اندر دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا لیکن روزہ ہے، تو روزے کو خراب نہیں کرنا کہ بھائی چلو روزہ نہیں گزر رہا ہے تو چلو موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور روزہ گزر جائے گا، لیکن گناہ مل جائے گا۔ وہ جو اس کے نورانیت ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ عطا نہیں ہوگا۔ تو انسان کو یہ سب چیزیں بھی سمجھنی، یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اب جو چاہے کریں۔ کوئی پوچھے گا روزہ ہے؟ ہاں روزہ ہے، باقی سارے گناہ میں کرتا رہوں اور روزہ بھی رکھوں۔ جیسے کھانے پینے سے روکنے سے کی جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم نے کھانا پینے سے رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا۔ وہ تو خوش یہ ہوگا کہ ہم عبادت کریں۔ روزہ رکھ لیا اور سارے کام ہو رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا اس میں خوشی ہے اور اس کو کیا آپ کو ثواب دے گا۔ تو گناہوں سے، ہر گناہ سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، گناہ سے بچنا ہے، اپنے اندر اچھائیاں لانی ہے، برائیوں کو نکالنا ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان کا جو ہے اس میں روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح سب کو پڑھنی ہے، اور جس کی تراویحیں پوری ہو بھی گئی ہیں یعنی کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا ہے، وہ کسی بھی مسجد میں جائے یا اپنی تراویح پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے۔ لیکن جان بوجھ کے مسجد کو چھوڑنا، جماعت کو چھوڑنا، یہ اچھی بات ہے۔ اپنی نماز ختم ہونے کے بعد بھی، یعنی تراویح ختم ہونے کے بعد بھی، قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اب ہمیں تراویح نہیں پڑھنی، تراویح پھر بھی پڑھنی ہے۔ وہ 20 رکعت، چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کے وہ 20 رکعت تراویح پڑھے، اور اگر کام میں لگا ہوا ہے تو بعد میں رات کو سونے سے پہلے 20 رکعت تراویح اس کو پڑھیں۔ یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے، یہ مہینہ صبر کا بھی ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا بھی ہے، اور یہ مہینہ جو ہے روزے دار کو افطار کرانے کا بھی۔ اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرانے کا بے انتہا ثواب ہے، چاہے وہ کھجور سے ہو،
چاہے وہ پانی سے ہو۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے کہ حضور یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، تو ہم میں سے تو بہت سارے غریب ہیں، ہم تو افطار نہیں کرا سکتے، تو ہمیں تو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ تو حضور نے ان کو بھی تسلی دی کہ جو شخص کسی کو صرف کھجور بھی کھلا دے گا یا تھوڑی سی لسی پلا دے گا، یہ بھی نہیں کر سکتا، اگر پانی بھی پلا دے گا تو اللہ اس کو بھی آتش دوزخ سے نجات عطا۔ اور جس نے پوری طرح افطاری اور کھانا اور سب کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اور اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی تا آ کے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اتنا بڑا ثواب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، درود شریف، استغفار، سچی توبہ کرنی ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی، رات کو بھی اور دن میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ اس کی رات صرف عبادت کی ہے، اس کا دن بھی عبادت کا ہے، ہر طرح سے یہ پورا دن پوری رات عبادت کریں، خوب عبادت کریں، خوب گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کے مقرب بندہ بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے شہر، اپنے پاکستان کے لیے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، گڑ گڑا کے، رو رو کے، اور اپنی مغفرت کروائیں۔ ایسا نہیں کہ مہینہ ختم ہو جائے پھر افسوس ہو کہ ہماری مغفرت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔